آج جب ہم دین کو پڑھنا شروع کرتے ہیں، عمل شروع کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ جگہ جگہ کلیش آ جاتا ہے، سوسائٹی کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، کلچر کے ساتھ۔ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں قربان کرنی پڑتی ہیں۔ تو لوگ کہتے ہیں اس سے اچھے تو ہم جبھی تھے جب ہم دین میں نہیں تھے، جب ہم نے قرآن نہیں پڑھا تھا، کم سے کم ہمیں اس وقت سکون تو تھا۔ اب تو ہر بات پہ قربانی دینی پڑتی ہے۔ تو اس سوچ کو شیطان آپ کے ذہن میں ڈالتا ہے۔ یہی قربانی ہے، اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے، اس دنیا میں یہ چیزیں قربان کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ چیزیں ویسے ہی ہمارے پاس سے جانے والی ہیں۔ عمر ہو جاتی ہے، ایج ہو جاتی ہے، تب بھی ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی بعض چیزیں ہیں جن کا استعمال نہیں کرتے، اور پھر موت کے بعد تو ویسے ہی سب چیزوں نے یہاں رہ جانا۔ تو ہر وقت یہ سوچیں کہ اگر میں کچھ قربان کر رہی ہوں، ہو سکتا ہے مجھے دنیا میں اس کا صلہ نہ ملے، لیکن آخرت میں وہ صلہ لازم ہے۔ یہی سوچ کے اگر آپ کو ایک بہت امپورٹنٹ واقعہ جو میرے ذہن میں آتا ہے، وہ حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا آتا ہے کہ وہ رومی یعنی رومن نہیں تھے، وہ عربی ہی تھے۔ بچپن میں اغوا کر لیا تھا، اس کے بعد انہیں غلام بنا دیا تھا ان صحابی کو، لیکن پھر بعد میں جب یہ بڑے ہوئے تو انہوں نے کسی جو فارچون ٹیلرز ہوتے ہیں نجومی سے سنا کہ ایک نبی جو ہے وہ سرزمین عرب میں آنے والا ہے۔ تو یہ روم چھوڑ کے اور کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا کے بھاگ کے وہاں سے اور مکہ آ گئے تھے، اور یہ انتظار کر رہے تھے کہ وہ نبی کب آئے گا۔ اور جب وہ نبی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا اپنی نبوت کا، تو یہ بالکل شروع میں ہی جب چھپ کے تبلیغ ہو رہی تھی، انہوں نے جا کے فوراً اسلام قبول کر لیا، اور پھر ایسے اسلام کے داعی بنے یہ۔ مکہ کے تھے نہیں، مکہ کے ریزیڈنٹ نہیں تھے، باہر سے آ کے رہے تھے، لیکن جب آ کے وہاں رہے ہیں تو ان کی تجارت میں، ٹریڈ میں انہیں بہت فائدہ ہو گیا تھا، بہت زیادہ رچ تھے، بہت خزانہ تھا، مال و دولت تھا۔ لیکن جب ہجرت کی بات آئی کہ اب مکہ چھوڑ کے مدینے جانا ہے، تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ میرا بزنس جو ہے وہ سفر کرے گا، اور میں اپنا یہ سب کچھ چھوڑ کے ایک نئی جگہ جا کے سیٹل کیسے ہو جاؤں گا۔ اور یہ بھی خطرہ تھا کہ مکہ والے جانے نہیں دیں گے، اور وہی ہوا کہ جب سب ہجرت کر کے چلے گئے یہ بچ گئے تھے، ایون آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی چلے گئے تھے ہجرت کر کے، اور یہ روز پلاننگ کرتے تھے کہ میں چھپ کے کسی بھی طرح سے ہجرت کر جاؤں گا۔ اور ایک رات کو جب یہ اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوئے اور نکلنے لگے تھے، تو بھی راستے میں کیا ہوا، یہ پکڑے گئے، اور پیچھے سے مکہ والوں نے آ کے ان سے کہا کہ نہیں، آپ کو ہم جانے نہیں دیں گے، کیونکہ آپ نے مکہ میں آ کے اپنی تجارت کی، ہم سے سارے فائدے حاصل کیے، روپیہ پیسہ مال و دولت جمع کیا، اور اب آپ ایسے مزے سے یہ سب کچھ لے کے نکل جائیں، یہ ہمیں گوارا نہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اگر تم مجھے اس ریزن پہ روک رہے ہو، تو میرے پاس جتنے خزانے ہیں، جتنے ٹریجرز ہیں، جو بھی میری بزنس ٹریڈ کا حاصل ہونے والا پروفٹ، سیونگز، سب کچھ اگر میں تمہیں دے دوں تو کیا تم جانے دو؟ انہوں نے کہا ہاں ٹھیک ہے، پھر ہم جانے دیں گے۔ اور یقین کریں سبحان اللہ کہ انہوں نے ایک ایک چیز ان کو دے دی، اور یہ سکون کے ساتھ وہاں سے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے آ گئے۔ تو یہ چیزیں جب ہم ایسے واقعات پڑھتے ہیں نا، ان کو پڑھا کریں، ہسٹری کے ان واقعات کو، اس سے پتہ چلتا ہے قربانی کیا ہوتی ہے۔ آج ہم دنیا کی خاطر کتنی چیزیں جو چھوڑ دیتے ہیں، بعض لوگ اپنے گھر چھوڑ دیتے ہیں، بچوں کے لیے ہم اپنی اپنی ایکٹیویٹیز چھوڑ دیتے ہیں، بہت سی عورتیں اپنی جاب چھوڑ دیتی ہیں۔ تو کیا ہم اللہ کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑ سکتے؟ ہم ہر چیز میں پھر جسٹیفائی کرنے بیٹھ جاتے ہیں کہ نہیں، یہ قربانی تو میں نہیں دے سکتی۔